نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ماہ ربیع الاول ختم ہو چکا ایسے ٹھیک، اور ماہ ربیع الثانی شروع ہو چکا اور ماہ ربیع الاول ختم ہو چکا، لیکن سرور عالم کا ذکر آج بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے کیا خوبصورت فرمایا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ سمجھ آئی؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا۔ جو چاہ رہے تھے کہ میلاد اور حضور کا ذکر کم ہو جائے، جتنا کم کرنے کی کوشش کی گئی ذکر مصطفیٰ اتنا ہی زیادہ، اور اس کی دلیل اور اس کا ثبوت یہ ہے جی کہ ربیع الاول گزر بھی چکا ہے، لیکن تو مجھے پتہ چلا ہے کہ مرکزی سالانہ محفل باقی، اور میں جب آپ کے درمیان آیا ایک بات کی طرف میری توجہ ہوئی کہ آپ کی مہربانی، آپ کی محبت ہے، آپ نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم اپنے گھر سے دور دراز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی طرف بات ہے، آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ شرف بخشا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ گاؤں میں بڑے بڑے لوگ بھی آئے ہوں گے آج یہاں جانے، کوئی بات سن رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ اعلان ہوئے ہوں گے کہ حضور کی ذکر کی محفل ہو رہی ہے، محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور یہاں کسی MCA کا MLA کا جلسہ ہو، کسی پارٹی کا، تو اس میں کون آگے ہوں گے جی؟ جو انہیں پسند کرتے ہیں، جن کو وہ پسند کرتے ہیں، وہ آگے ہوں گے۔ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ جو آئے ہیں یہ رسول اللہ کے آگے ہیں۔ یقین کریں آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد اور غرض کوئی اور نہیں، آپ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر پاک کو سننے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا آنا مبارک۔ تو کچھ باتیں کچھ چیزیں چند آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اسی انداز سے، آپ ذرا محبت سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گفتگو سے پہلے یہ بات کہتا ہے، آپ نے یہ غزل سجائی، یہ محفل سجائی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر، کچھ لوگوں نے چندہ دیا ہوگا، کچھ نے لوگوں کو دعوت دی ہوگی، اور یہ سب لوگ وقت نکال کر آئے بیٹھے ہیں جی۔ ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے جس ذات کے لیے، بھائی توجہ سے سنیں، جس ذات کے لیے آپ نے یہ غزل سجائی ہے،
یقین کرے رب کائنات نے کائنات کی وزن کی انہی کے لیے سجائی ہے۔ یہ میرا تھوڑا مسئلہ ہے کہ میں اردو میں بات کروں گا، لیکن آپ کو سمجھ آئے گی نہیں، تھوڑی آپ توجہ کریں گے تو یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا، ذرا توجہ کرنا پڑے گا۔ یہاں میں 3 باتیں کہا کرتا ہوں۔ بیٹھ کے بات میں نے کیا کہا کہ جن کے لیے آپ نے یہ بزم سجائی ہے، اس کائنات کے رب نے کائنات کی بزم بھی اسی ذات اقدس کے لیے سجائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہاں یہ کہا کرتا ہوں کہ کائنات میں سب سے پہلے بھی حضور ہیں، سارے جہان سے پہلے بھی، اور سارا جہان حضور سے ہے، اور سارا جہان حضور کے لیے ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بتائیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو جو آپ نے ذرا میری طرف رکھنی ہے، میں نے 3 باتیں کہی ہیں، بالکل سمجھ نہیں آ رہی، زیادہ مشکل ہو گیا بات جی، سمجھ آ رہی؟ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بولے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے اگر توجہ سے سن رہے ہیں آپ، کہ رب نے سب سے پہلے کیا بنایا تھا؟ میں نے 3 جملے بولے، حضور سب سے پہلے، اور سب کچھ حضور سے، اور سب کچھ حضور کے لیے۔ اب اس کو میں دوسرے لفظوں میں بیان کروں تو اور بات مشکل ہو جائے گی کہ حضور اصل کائنات بھی ہیں، حضور مخزن کائنات بھی ہیں، حضور مقصود کائنات۔ تو پوچھا یا رسول اللہ، ان کو نہ چلائیں، بس آواز ذرا صاف سنیں لوگوں کو، بس بات سمجھ آئے، اس طرح سے چلائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا محمد اقبال سیالوی فاضل بھیا شریف آپ کو شکلائے کی عطا کے علم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو حضرت جابر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی۔ جی میں نے ایک بات کہی، اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ بزم جن کے لیے سجائی ہے، رب نے کائنات کے بزم بھی انہی کے لیے سجائی، انہی کے لیے سجائی۔ تو حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جابر سن رہے ہیں جواب؟ سبحان اللہ۔ فرمایا جابر رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کائنات میں سب سے پہلے بننے والے بھی حضور ہیں۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
سب سے پہلے پیدا فرمایا. حضور فرماتے ہیں فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء اللہ تعالی. پھر جب تک رب نے چاہا وہ نور سیریں کرتا رہا. میں حدیث مصنف عبد الرزاق کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جلیل القدر محدث ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ حدیث درج کی، دیگر محدثین نے جس کو نقل کیا اور اس سے احکام اخذ فرمائے. تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے بات نہ کرو بھائی، خاموش ہو گئے ذرا بیٹھو، بات سمجھ آئے گی نا توجہ سے. یہ کب کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا؟ یہ کب کی بات ہے؟ یقین کریں یہ تب کی بات ہے جب نہ جب تھا نہ کب تھا. میرے پاس جو ہے میں وہی آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضور نے فرمایا فلم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم. طویل حدیث ہے. حضور نے فرمایا اس وقت کی بات ہے نہ لوح تھے نہ قلم تھا، نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ جن تھا نہ ملک تھا، نہ انسان تھا نہ بشر تھا، نہ چرند تھا نہ پرند تھا. کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. سن رہے ہیں؟ یا خدا تھا یا نور مصطفیٰ. علماء نے اس مفہوم کو قرآن سے بھی اخذ کیا. اگر کسی کو اس حدیث پر کلام ہو، یہ تو آپ نے حدیث سے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں یہ عقیدے کی بات ہے. ایک بات کو سمجھا کریں، جب آپ علماء کی بات سنیں اس کو سمجھیں اور عقیدہ بنائیں. اس کو کہتے ہیں اول الخلق. اول الخلق کا مطلب رب خالق، رب مخلوق تو نہیں نا، رب تو بولے رب باقی ساری. تو مخلوق میں سب سے اول کیا ہے یہ بات تو سمجھ آنی چاہیے. آج نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے اس مفہوم کو قرآن سے بھی سمجھایا ہے کہ حضور کی ذات سب سے پہلے ہے. وہ کس طرح؟ اگر آپ سننا چاہیں تو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. تھوڑی آپ توجہ کریں گے تو پھر تھکاوٹ نہیں ہوگی اور بات سمجھ آئے گی. اور اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھیں. جب گفتگو سنیں تو ایک روایتی انداز میں نہ سنا کریں، بس ٹھیک ہے مولوی صاحب سنا رہے ہیں بتا رہے. اس ذہن سے سنا کریں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں ایسے کریم آقا کی امت میں سے، ایسے کریم آقا کی امت میں جن کی یہ شان ہے. ان کی شان ہے کیا؟ پھر اپنے مقدر پر رشک کریں. میری بات غور سے سنیں، اس نیت سے سنیں کہ ہم ایسے کریم آقا کی امت میں سے ہیں، ان کی یہ شان ہے. پھر اپنے مقدر پر رشک کریں اور پھر اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں خرچ کریں. پھر ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے. تو میں کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کیا، اور قرآن و حدیث سے عرض کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے. بس توجہ سے اس کو دل کی تختی پر لکھتے جائیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سنیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محفل میں بیٹھے، نہیں بیٹھے، بیٹھے یہ کام بات سنیں. کون بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں؟ سن تو نہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں. میں نے کہا دل کے کانوں سے آپ نے سنا اور اس ذہن سے سننا ہے کہ کس ذات سے ہمارا اور اس گھبراہٹ میں نہیں رہنا کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں. جیسے بھی ہیں حضور کی امت سے تو
چلیں یہ بات ہی پہلے توجہ سے سن لیں، شاید آپ کی توجہ ذرا اور بہتر ہو جائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ، اور ان کو حمار کہا جاتا ہے۔ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے، اور گاؤں سے تھے، گاؤں سے آتے تو گاؤں کے تحفے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے۔ انہوں نے شراب پی لی، سن رہے ہیں، کس نے؟ صحابی نے شراب پی لی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوڑے مارے، تو جب ان کو سزا ملی تو کچھ صحابہ لعنت کرنے لگے، یہ تم کیا کام کرتے ہو؟ حضور کے صحابی بھی اور کوڑے بھی کھائے، گناہ بھی کیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بات سن لی اور فرمایا لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله۔ فرمایا گناہ کیا ہے اس نے، تو کوڑے بھی تو سزا بھی تو کھا لیے ہیں نا۔ توجہ، ارے جس نے مصطفیٰ سے گناہ کی سزا لے لی ہے اس کا گناہ کہاں باقی رہ گیا؟ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، اسے لعنت نہ کرو، یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ذہن میں نہ لائیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، جیسے بھی ہیں، جوڑیں آپ کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پختہ ہو جائیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گناہ۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمہارے آقا ہیں کون، شان کیا ہے؟ تورات ہے نا کتاب جو حضرت کن پر اتری تھی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو حضرت عمر فاروق تورات کے اوراق کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا اے عمر دیکھ نہیں رہے حضور تو ناراض ہو رہے ہیں، چہرہ سرخ۔ حضرت عمر نے دیکھا تو فٹافٹ اپنے ورقے بند کیے۔ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم مقصود میں اپنے لفظوں میں ذکر کر رہا ہوں، حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اے عمر تم موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات پڑھ رہے ہو، موسیٰ بھی بڑی شان والے اور تورات بھی بڑی شان والے، لیکن ادھر دیکھو آمنہ کے لال جیسا کوئی ہے۔ یہ میں نے آپ کے لیے سادہ لفظ بولنے کی کوشش کی ہے۔ حضور نے فرمایا اے عمر تم تورات پڑھ رہے ہو، پہلے جو آسمانی کتاب اتری ہے وہ پڑھ رہے ہو، سنو۔ فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے برگزیدہ جو نبی ہے نا ان میں سے ہے۔ فرمایا جو تم ان پر اتری ہوئی تورات پڑھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں، ان کے پاس بھی محمد عربی کی فرما برداری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ جب آپ عالم کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو سن کر ادب سے سمجھنا، عمل کرنا یہی کام ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس آقا اور مولا کی شان کیا ہے۔ بھئی ادھر سے بچے جو بول رہے ہیں ان کو ذرا خاموش کروائیں، خاموشی سے بات سنیں جی۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر فرمایا ہے، اب وہ شعر مشکل ہے، تھوڑا آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا عرش کی عقل رنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ حضور کی شان دیکھ کر عرش بھی حیران ہے۔ شان ہے کیا، کتنی شان ہے، عرش کیسے حیران ہو گیا؟ توجہ ہے جی۔ حضور کو جو اللہ نے معراج کروائی اس کے 3 درجے ہیں۔
کتنے درجے ہیں بولے؟ 3 درجے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں گئے اور وہاں کیا کیا؟ نبیوں کو امامت کروائی۔ پھر آپ آسمانوں پر گئے، پھر آپ اللہ کے پاس پہنچے جی۔ تو جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تھے تو سارے نبی پیچھے تھے اور حضور مصلی۔ ذرا تصور تو کریں، کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو رب نے اپنے حسن کے جلوے حضرت یوسف کے ذریعے لوگوں کو دکھائے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب قحط پڑا تو حضرت یوسف بانٹ رہے تھے خزانے ختم ہو گئے، لوگ بھوک سے مرتے تھے تو آتے تھے حسن یوسف کا نظارہ کرتے تھے، ان کی بھوک مٹ جاتی۔ کیسا حسن ہوگا جس کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، وہ کیسا حسن ہوگا۔ لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہیں تو حسن یوسف بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کون ہے آج جو موسیٰ سے بھی آگے ہے، جو عیسیٰ سے بھی آگے ہے، جو یوسف سے بھی آگے ہے۔ دلیل سے بات سنا کرے نا، اس سے حضور کی شان کے لیے کچی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو علماء نے کہا یہ حضور کی معراج کا پہلا درجہ تھا کہ انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ انسان ہے، کون ہے سب سے اعلیٰ انسان؟ بولو، نبی ہے نا۔ تو وہ سب سے اعلیٰ انسان رب نے پیچھے کر دیے اور بتا دیا یہ بشر نہیں، یہ خیر البشر ہے، یہ بشر نہیں، یہ سید البشر ہے، یہ بشر نہیں، یہ عظمت بشر ہے، یہ بشر نہیں، یہ نوع بشر ہے۔ ارے یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر بن کر آئے تاکہ بشریوں کو شان مل جائے، تو اس نبی کا ایک پہلو بشر بھی ہے۔ تو سارے انبیاء پیچھے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، تو انبیاء کی عظمتیں حیران ہو کر دیکھ رہی ہیں اس مرتبہ کیا۔ اچھا، حضور وہاں سے آگے چلے، حضور وہاں سے آگے چلے تو کسی نے کہا اچھا نبیوں کے امام تو بن گئے، تو آگے کہاں جاتے ہیں؟ ان کا مقام پہلا آسمان ہوگا وہیں رک جائیں گے، ان کا مقام دوسرا آسمان ہوگا وہیں رک جائیں گے۔ لیکن سارے آسمان نیچے رہ گئے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ شاید جبرائیل صاحب، اس لیے میں شعر کی تشریح کے لیے بات کر رہا ہوں، شعر سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھانا ضروری تھی۔ تو کسی نے خیال کیا ہوگا کہ جبرائیل راستہ دکھانے آئے، تو حضور جبرائیل کے محتاج تھے کہ جبرائیل راستہ دکھانے آئے۔ ویسے یہ نظارے الگ کی تھے، وہ کبھی معراج کے موقع پر حاضر ہوں گے تو پھر وہ باتیں آپ کو دکھائیں گے۔ آپ بخاری شریف میں پڑھتے نا حدیث معراج، تو جب حضور جاتے آسمان پر تو دروازہ کھٹکھٹاتے، تو پوچھنے والا پوچھتا کون ہے؟ تو وہ کہتے جبرائیل ہوں۔ وہ پوچھتے ساتھ کون ہے؟ تو کہتے ساتھ حضور ہیں۔ تو علماء نے یہاں سوال اٹھایا کہ فرشتے تو ہر وقت آتے جاتے ہیں، تو اجازتیں لے کے آتے جاتے ہیں، بات سمجھ نہیں ہے؟ اسرائیل ایک لمحے میں کتنی دفعہ آتے ہیں، اس کے ساتھ جان نکالنے والے فرشتے آتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں غالباً 17 فرشتے ہر مومن کے ساتھ ہر وقت ہیں، جو سانپوں سے، بچھوؤں سے، حادثوں سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کتنے آپ کے یہ فرشتے کرامن کاتبین لکھنے والے آتے ہیں، تو کیا یہ سارے فرشتے جب آتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ہر وقت جانتے لے لے کر کھٹکھٹا کے آتے ہیں؟ تو علماء نے کہا نہیں، یہ نہیں، رب نے فرشتوں کے آنے کے دروازے اور بنائے تھے، مصطفیٰ کے آنے کا اور تھا۔ یعنی مجھے یوں لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے معاذ چشتی نے خوبصورت بات کی کہ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ یہ کونین کے بدن سجی کی حضور، آپ نے یہ محفل نہیں حضور کے لیے سجائی، خوش قسمت ہو آپ کہ رب نے جو کام کیے آپ بھی ویسا ہی کام کیے۔ میں دل سے سنو
آج چشتی نے کہا اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ وہ پھر آئیں وہ ایک رات۔ آپ جب رات میں، اندھیری رات میں چھت پر ہوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں، سن رہے ہیں، تو آپ ستاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ستارے ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہیں، محفل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کٹھے ہو کے جھرمٹ کی شکل میں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کیوں محفلیں سجائے بیٹھے ہیں؟ تو عالم چشتی کہتے ہیں اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات حضور وہاں سے گزر گئے تھے، ستارے روز بزم سجا کے انتظار کرتے ہیں کہ مصطفیٰ پھر کبھی آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اگر بات زیادہ مشکل ہو گئی اور سمجھ نہیں آ رہی تو میں مختصر کروں، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ضروری ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ میرا جو انداز ہے اسی سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ جیسے شاعر نے کہا کہ یہ ستارے روز سجا کے بزم بیٹھتے ہیں حضور کے آنے کے انتظار میں، تو اس حدیث بخاری کی روشنی میں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب افلاک کو رب نے بنایا تھا، لولا لما خلقت الافلاک، جب یہ افلاک اور آسمان، توجہ سنیں اپنے آقا کی شان سنیں یار، کہ جب آسمان رب نے بنائے تھے تو فرمایا ہے آسمان کو، اے آسمان کیوں بن جا، آسمان کو کیوں بنایا کہ کچھ دروازے یاد کے آنے کے لیے خاص کر دیے اور وہاں پہلے دار بٹھا دیے اور ان کو نوٹ کروا دیا کہ جب آنے والے آئے تو پوچھ کے کھلنا ہے، یہ دروازے حضور کے علاوہ کسی اور کے لیے کھلنے نہیں چاہیے۔ تو میں بات کیا عرض کر رہا تھا کہ خیال ذہن میں آیا کہ کہیں جبرائیل راستہ بتا رہے تھے، سبحان اللہ، جبرائیل کہاں راستہ بتانے کی ہمت رکھے، وہ تو اپنی غلامی کی ڈیوٹی پورا۔ اس لیے جب حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور ساتوں آسمان نیچے رہ گئے تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو جبرائیل کی کوئی شان چھوٹی، نبیوں کے فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے 4 رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ اور میں نے کسی جگہ پر یہ دلیل دے دی تھی جو مجھے سمجھ آئی تھی کہ شاید فرشتوں میں بھی ان کا درجہ سب سے اعلیٰ ہو، کیونکہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں ان کی جو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں تو ان کی ڈیوٹی سب سے اعلیٰ لگائی ہے، اپنے یاروں کے درمیان راز پہنچانے کے لیے رب نے جبرائیل کو رکھا۔ تو چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناساں تم ہی تو ہو، یا رسول اللہ وہ عظمت آپ ہی سمجھتے ہیں جہاں جبرائیل بھی پر نہیں مار سکتے اور ان کے پر جلتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہاں کہا کہ قصر دنا کے راز میں، مشکل ہونے کی بات چلے، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تو نے بھی کچھ سنا کہ یوں، اور غنچے با اوہا کے جو چٹکے دنا کے راز میں، بلبل سدرا تو اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ کہا کہ حضور پر رب نے جو باتیں کہیں جبرائیل کو باتوں کی خبر ہونی تو دور کی بات ہے، ان کی خوشبو بھی جبرائیل کو نہیں پتا۔ چلیے بات کو مختصر کر کے شعر کی تشریح عرض کر رہا تھا، آگے چلتے ہیں۔ تو جس طرح یہ بات آج پہلی دفعہ یقیناً آپ اس طرح سن رہے ہوں گے تو توجہ سے سنیں، جس طرح سارے انسانوں کے سردار مسجد اقصی میں پیچھے اور حضور ان میں آگے، تو یہ حضور کی بشری معراج تھی، تو اسی طرح سدرۃ المنتہا پر سارے فرشتے پیچھے اور حضور آگے۔ یہ حضور کی دوسری معراج تھی، اور جب وہاں سے حضور آگے چلے تو آگے عرش آ گیا۔ آگے کیا آیا؟ عرش۔ یہ آسمانوں سے اوپر ہے، یہ سارے آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے، لوح سے، قلم سے اوپر۔ عرش ہے کیا؟
رب کے جلوے جہاں سب سے زیادہ ہیں وہ عرش ہے. الرحمن علی العرش استوى. وہ کیا ہے؟ عرش ہے. لوح و قلم سے اوپر رب کے جلوے جہاں سب سے زیادہ ہے. تو حضور چلے تھے مسجد حرام سے اور مسجد اقصی پہنچے تو نبی کی عظمت باقی انبیاء کی عظمت پر آگے نکل گئی. سدرۃ المنتہا پر فرشتے پیچھے رہ گئے اور حضور وہاں سے بھی آگے چلے گئے. اب خیال تھا کہ شاید عرش پر جا کے تو رک جائیں گے. اب آپ کو وہ شعر سمجھ آئے، بات پوری سمجھ آئے. تو جب جس طرح علماء نے کہا جس طرح مسجد اقصی میں نبی پیچھے تھے اور حضور آگے تھے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل پیچھے تھے اور حضور آگے تھے، اسی طرح عرش بھی پیچھے رہ گیا اور میرے مصطفیٰ. اب کیا وہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرس میں آسمان. عرش کی عقل بھی حیران ہو گئی. ارے ہم نے تو سمجھا تھا یہ کہیں رک جائیں گے، یہ تو کہیں رکنے والے ہی نہیں. تو رب نے اپنے محبوب کو سب سے اوپر بلا کے بتا دیا. ارے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم کھاتے ہو تو کھانے کے محتاج ہو نبی، تم پیتے ہو تو پینے کے محتاج ہو، تم سوتے ہو تو سونے کے محتاج ہو. اے نبی اوپر آ جاؤ تاکہ پتہ چل جائے نہ تم زمین کے محتاج ہو نہ تم آسمان کے محتاج ہو. تم اور اوپر آ جاؤ. لوگ زمین پر چلتی ہے، زمین نہیں ہوتی تو چل نہیں سکتے. تیرا براق تو اوپر اڑ رہا ہے تو تم محبوب اوپر آ جاؤ. اچھا یہ آسمانوں کے محتاج ہوں گے؟ نہیں محبوب آسمانوں سے بھی اوپر آ جاؤ. سدرۃ المنتہا کے محتاج ہوں گے. میں بات پوری ذمہ داری سے علماء کی نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور بڑا عظیم نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سب کچھ نیچے رہ گیا اور حضور رب کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا بیما اشرفک یا محمد، اے محمد آج حریم ناز میں آئے ہو تو بتاؤ تمہیں کس نام سے پکاروں. تو رب نے سب سے اوپر محبوب کو اپنی خاص بارگاہ میں بلا کر بتا دیا، اے محبوب تم کسی کے محتاج نہیں ہو. اے محبوب تم کائنات میں کسی کے محتاج نہیں، تمہیں میں نے بلایا اپنی بارگاہ میں، تم فقط میرے محتاج ہو، کائنات تیری محتاج. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ سادہ نبی نور سچے ڈٹ کے بولو سارے. سادہ نبی نور سچے سادہ نبی نور سادہ نبی نور. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنے پاس بلا کر اس سوال کا جواب دے دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں کھاتے پیتے تھے تو اس کے محتاج تھے. اے محبوب تم میری بارگاہ میں آؤ تاکہ کونین کائنات کو پتہ چل جائے کہ کائنات فقط تیری محتاج ہے اور تو فقط میری. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ سے یہ مفہوم نکالا ہے. جی بسم اللہ سے یہ مفہوم اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے وہ بات مشکل ہو جائے گی تو آسان ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں سب براہ ڈائریکٹ جس کو دیکھتا ہے نا، کوئی بات کو غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ براہ راست اور ڈائریکٹ جس کو دیتا ہے وہ فقط ذات مصطفیٰ ہے. باقی جس کو ملتا ہے حضور کے در اقدس، باقی جس کو ملتا ہے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ملتا ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضور سب سے پہلے اور سب کچھ حضور سے. ہم حدیث پر بات کر رہے تھے کہ فرمایا رب نے وہ نور پیدا فرمایا اور اس وقت نہ لو تھی، نہ قلم تھی، نہ کرسی تھی، نہ زمین تھے، نہ آسمان تھے، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ بشر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اب دوسرا جملہ سن لیجیے جو میں نے کہا کہ سب کچھ حضور سے ہے. فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، اس طرح بات سمجھ آ گئی نا آرام آرام سے. تو پھر جب تک رب نے چاہا یا خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا، پھر جب رب نے چاہا کچھ اور بھی بنا دوں تو فرمایا رب نے میرے نور کو تقسیم کر دیا کائنات حضور کے نور سے. اگر وہ آپ کبھی حدیث کا ترجمہ پڑھیں تو حضور نے فرمایا پہلے اللہ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا،
پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں یعنی نور کی، اور فرمایا کسی شعاع سے آسمان بنے، کسی شعاع سے زمینیں بنی، کسی سے لوح بنا، کسی سے قلم بنا، تو پورا جہان حضور سارے جہان سے پہلے اور سارا جہان بھی حضور سے پہلے۔ اور تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ بنا بھی حضور کے لیے، بنا بھی حضور کے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ جہاں فقط نہیں، میدان محشر بھی جو رب سجائے گا تو وہ بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ساری کائنات، سارے انسان حشر کے میدان میں جمع ہے، حساب نہیں ہو رہا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث شفاعت، حدیث شفاعت۔ تو سارے انسان مل کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جی، اور جا کر کہیں گے آپ اللہ کے حضور سفارش کریں، ہمارا حساب تو شروع کریں۔ وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جائیں۔ اب ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ساری مخلوق مل کے جا رہی ہے اور ہر کوئی دوسرے کے دروازے کی طرف بھیج رہا ہے، لیکن آخر میں خیر ملے گی تو کس سے ملے گی؟ اللہ سے۔ جب حضور کی بارگاہ میں مخلوق جائے گی تو حضور فرمائیں گے انا لہا، میں ہی اس کے لیے ہوں۔ تو حضور اپنا سر اقدس رب کے عرش کے سامنے رکھ دیں گے، تو رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطی واشفع تشفع، اے میرے محبوب سر اقدس کو اٹھاؤ اور بتاؤ کس کی سفارش کروں۔ اب یہاں سوال یہ ہے، سوال ہے ایک، اگر آپ اس کو سمجھیں کہ پہلے مخلوق حضور کے پاس چلی جاتی ہے، پہلے ایک نبی کے پاس پھر دوسرے نبی کے پاس، تو اللہ نے باقی نبیوں کے پاس بھیجا، پھر آخر پر اینڈ پر حضور کے پاس گئے اور خیر کر سے ملی۔ اس کی وجہ کیا تھی جی؟ تو رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم دکھانا، کسی نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رب نے فقط یہ دکھانا تھا ہیں سارے میرے نبی، لیکن کائنات میں بھی جس کو جو ملا ہے آمنہ کے لال سے ملا ہے، اور آج میدان محشر میں بھی جس کو جو ملنا ہے آمنہ کے لال۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر ظاہر ہاشمی صاحب۔ مطلب آیے کریمہ میں نے آپ کی خدمت، ویسے تو پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، اور جیسی نعت قرآن ہے ویسی کسی کوئی اور نعت نہیں۔ حالت خیر رضا خود صاحب قرآن ہے مدعائے حضور، تم سے کب ممکن ہو پھر بدعت رسول اللہ کی۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب رب خود اپنے محبوب کی نعت پڑھ رہے ہیں تو میں کیسے حضور کی نعت اس طرح پڑھ۔ لیکن یہ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ایک بات آپ غور سے سنیں اور مجھے بتائیں توجہ کر کے کہ مخلوق کا کام ہوتا ہے خالق کے ذکر بلند کرنا یا خالق کا رب کا کام ہوتا ہے بندے کا ذکر بلند کرنا؟ تو یہ رب کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے، توجہ سے سنیے گا، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تو معلوم ہوا یہ عام نہیں، یہ کوئی خاص ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام روتے رہے اور توبہ قبول نہ ہوئی، تو پھر ایک دن سوال کیا اور کہا اللہم انی اسألک بحرمت محمد، اے اللہ محمد عربی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ رب نے فرمایا آدم معاف تو کرتا ہوں لیکن بتا یہ بات اس ذات کا تعارف اور اس کا وسیلے کی بات تمہیں کیسے پتہ چلا؟ عرض کیا پروردگار جب میرے بدن میں تو نے روح ڈالی تھی تو میری آنکھ کھلی تھی، تو میں نے آنکھ کھولی
تو میری آنکھ عرش کے پایوں پر پڑی تو وہاں تیرے نام کے ساتھ یہی نام لکھا تھا۔ میں جنت میں گیا، میں نے جنت کے ایک ایک پتے کو دیکھا، ایک ایک درخت کو دیکھا، عرش کے پایوں کو دیکھا، آسمانوں پر اور جنت میں جہاں بھی دیکھا تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا تھا۔ تو میں نے سمجھا یہ کوئی معمول نہیں تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ جن کے نام کو رب بلند کر رہا ہے کوئی ان کے نام کو چھوٹا کیسے کر سکتا ہے؟ اور میں نے دوستوں کے سامنے یہ مثال پیش کی کہ آپ کے لیڈر نے، سیاسی پارٹی کے لیڈر نے آنا ہو تو کسی بڑے کے ذمہ لگے کہ آپ نے اس کے اشتہار لگانے ہیں، بینر لگانے ہیں، فلیکسیں لگانی ہے، سمجھ رہی ہیں بات؟ تو آپ چوٹیاں ڈھونڈیں گے، اونچی سے اونچی بلڈنگ ڈھونڈیں گے کہ وہاں اس کا بینر لگایا جائے، وہاں اس کی فلیکس لگائی جائے، اس کا نام بڑا بڑا کر کے، اونچا اونچا کر کے۔ ارے اونچا کر لو، کتنا اونچا کر لو گے؟ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا اونچا کر دو گے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا لے مصطفیٰ میں نے تیرے ذکر کے اونچا کرنے کو اپنے ذمہ دے دیا ہے، اب یہ ہے جس کا ذکر تیرے ذکر سے بلند ہو گیا۔ تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے جبرائیل امین نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں بلند کیا کہ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا لیا، لہذا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا۔ آپ دیکھیں آذان میں اللہ کا ذکر ہے، اور آج کل ایک ڈاکومنٹری چلی ہے، آپ لوگ فیس بک پر واٹس ایپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں، کوئی کام کی چیز دیکھا ہے۔ اذان کی ڈاکومنٹری آئی ہے، پوری دنیا میں ایک سائڈ سے، غالباً یہ انڈونیشیا کی کوئی سرزمین ہے، وہاں سے اذان شروع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے تو اگلے حصے میں شروع ہو جاتی ہے، وہاں ختم ہوتی ہے تو اگلے حصے میں، جب پوری دنیا سے واپس ہو کر وہاں وقت پہنچتا ہے تو اگلی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ تو جہان میں کوئی وقت ایسا نہیں جب اذان، اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، تو جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اذان میں رب کے نام کے ساتھ حضور کا نام جی، اور پھر کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو کیا ہوتا ہے اللہ؟ ہم کہتے ہیں اس کے جب آپ اس وقت تک نماز ہوتی نہیں جب آپ کہتے نہیں السلام علیکہ ایھا جانتے ہیں یہ آیات کیا ہے؟ یہ دعا التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں، یہ ہے کیا؟ کبھی غور کی ہے؟ حضور نے کہا نا یہ مومن کی معراج ہے نماز۔ تو جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، چلے معراج پر کچھ چیزیں ہم نے آج کی گفتگو میں شامل کر دی۔ حضور نے رب کو سلام کیسے کیے؟ جب ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے؟ سلام ہوتا ہے۔ تو حضور نے رب کو کیسے سلام پیش کیا؟ تو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری قولی، فعلی، بدنی، مالی ساری عبادتیں تیرے۔ یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو یہ سلام حضور نے پیش کیا تو رب نے آگے سے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محبوب تم پر سلام ہو، تم پر رحمتیں ہوں، تم پر کیا کسی کو یہ شرف ملے؟ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو رب کا کلام سنا تو دل آیا اتنا حسین کلام ہے تو بولنے والا کتنا حسین ہوگا۔ تو کہا رب ارنی انظر الیک۔ کبھی آپ نے غور کیا اس پر؟ غور اس طرح کریں کہ پھر خود بھی حضور کی غلامی میں ڈال جائیں۔ تو کہا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ تیری گفتگو اتنی پیاری ہے ذرا دیدار بھی کروا، تو کتنا حسین ہے۔ تو میں لن ترانی، تو ہرگز دیکھ۔ علماء نے فرمایا رب نے یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھنے کی بات کر رہے ہو، مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا، بتا تو نہیں دیکھ سکتا۔ بتایا جا رہا ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تیرے پیچھے ایک آ رہا ہے، تو مانگ رہے ہیں پھر بھی نہیں دکھایا جا رہا، وہ سو رہا ہوگا۔ وہ سو رہے ہوں گے
بلاؤں گا بھی اور تیکھا ہے کہ نہیں؟ انہو هو السمیع البصیر سورہ بنی اسرائیل میں جہاں سبحان اللہ دیا سنا تو اس کے آخر پر کہا انہو هو السمیع البصیر، ایسے ہی ہے کہ وہ سننے والا بھی ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ تو حضور سنتے تھے جب رب کلام فرماتا تھا اور جب رب جلوے دکھاتا تھا تو وہ حضور تھے۔ تو اب یہ شان ہے کسی کی؟ نبیوں میں سے بھی رب اپنی بارگاہ میں بلا کر کہہ رہا ہے نبی تم پر سلام کیو اور حضور نے وہاں ہمیں نہیں بلایا۔ یہ ہے آپ کی میرا، اگر آپ نے پہلے اس بات کو کبھی نہیں سنا تو توجہ سے سنو اور اس ذوق سے نماز میں حضور نے فرمایا آگے سے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیرا سلام ہم پر بھی ہو اور نیک بندوں پر بھی ہو۔ نیک بندے کون ہیں؟ جو حضور کے سچے غلام، سبحان اللہ، آؤ حضور کی سچی غلامی میں آ جاؤ۔ وہ سلام، توجہ، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ دل سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، آپ نے حکم دیا تو ہم حاضر ہو گئے اور عرض کر رہے ہیں حضور کی سچی غلامی میں آ جاؤ۔ وہ سلام جو حضور کو رب نے بارگاہ میں بلا کر دیا تھا اس سے تمہیں بھی اپنا حصہ۔ سبحان اللہ، لیکن یہ بات غلط ہے کہ جو 10 دن سے نہایا نہیں اور مٹی پھیلی ہوئی اور گند اور میل مچی ہوئی آپ اسی کو بابا جی سمجھ رہے ہیں اور وہ پیر جس کی نظر آپ کی جیب کی طرح ہے اس نے آپ کو دینا کیا ہے، اس کے سامنے غلامی قبول کریں جس نے حضور کی غلامی قبول کی، سبحان اللہ، جس نے حضور کی غلامی قبول کی۔ حضرت سلطان اللہ اولیاء والعارفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ان اولیاء المتقون، ولی اور سچے پیر وہ ہیں جو حضور کے قدم پر چلتے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا جب تک حضور کی غلامی نہیں اس وقت تک کچھ حاصل ہے تو کیا آپ فرماتے ہیں؟ چلو اب آپ کی زبان میں تھوڑا سا آپ کی زبان اندر وچ اندر وچ نواز ساقی ایک سے جا نتیبے نال قیام، میری توجہ کرنی ہے، بات کو سمجھ کے پلے باندھنا ہے کہ عارفین کا پیغام کیا بتا رہے ہیں، پھر غور سے سنے، چھوڑے اس کام کو بھی، میری بات سنیں۔ اندر وچ نواز ساقی ایک سے جا نتیبے نال قیام رگو سجدے کار تکرار بڑی بے عارفین سے تعلق رکھنے والوں غور سے سنو، عاشقوں کا حال کیا؟ اے دل ہجر فیرا سڑیا ہر دم مرے نہ جیوے سچارا اے محمد والا سچارا
علماء نے کہا کہ یہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ بڑا مسئلہ ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھانے میں مجھے بھی ذرا مشکل لگ رہی ہے، اور اسی موضوع کی اتنی باتیں ہیں کہ ساری رات میں اگر آپ ذوق سے سنیں تو اللہ کے حکم سے ختم ہونے والی نہیں ہے کہ رب نے کیسے کیسے حضور کے ذکر کو بلند کیا۔ میں چند پہلو بتاؤں تو اس میں بھی بہت وقت لگ جائے گا۔ جی دیکھیں نا، ایک پہلو حضور کے ذکر کا یہ ہے کہ حضور کی ذات پر ساری کائنات درود پڑھی۔ فرشتے کتنا درود پڑھتے ہیں؟ 70,000 صبح حضور کے روضے پر آتے ہیں، وہ شام کو چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 آ جاتے ہیں، جو ایک دفعہ آتے ہیں انہیں دوبارہ آنا، کتنے درود پڑھنے والے۔ اور میں قربان جاؤں مصطفیٰ کی سماعت پر، حضور ہماری گریہ زاری اور درود بھی سن رہے ہیں، جو دور سے بھیج رہے ہیں ان کے بھی سن رہے ہیں، فرشتوں کے بھی سن رہے ہیں۔ تو پھر علماء نے کہا کہ یہ اتنا حضور کا ذکر بلند ہو رہا تھا، ہر اذان میں، ہر نماز میں، کلمے میں حضور کے ذکر کو جوڑ دیا۔ لا الہ الا اللہ، مجھے یقین سے بتاؤ ساری زندگی کوئی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتا رہے اور محمد رسول اللہ پر یقین نہ رکھے تو کبھی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو۔ اللہ حضرت نے کہا، وہ شیر پر محنت کیا، اللہ نے کہا ذکر خدا جو ان سے جدا سمجھو نچدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ کہا کہ اگر تم حضور کے ذکر سے رب کے ذکر کو جدا کرنا چاہو تو جنت کی چابی ہے، کیوں کہ جو کہ لا الہ الا اللہ۔ ایسی جماعت نکلی ہے، وہ پیچھے راک میں شروع ہوئے تھے، وہ بندے مارتے تھے، بڑے مارے انہوں نے بندے، وہ کہتے تھے کلمہ مسجد میں لکھو تو جوڑ کے نہ لکھو، یہ بھی شرک ہے۔ میں نے کہا جو قرآن میں رب نے جوڑ کر لکھ دیا اور رب نے اسی برفان اللہ کا ذکر کر، ایک میں نے تفسیر بیان کی، اذا ذکرت تو ذکرت معی، کہ رب نے فرمایا حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ دوسری تفسیر میں رب نے فرمایا جبریل جاؤ جا کے میرے محبوب کو بتاؤ، جعلتو کا ذکر من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی، میں بڑے اعتماد سے لفظ بتا رہا ہوں آپ کو، پڑھ لیجیے، ایسے نہیں بتا رہا۔ کہا حبیب جا کے میرے محبوب کو بتاؤ، اے سونیا تیرا ذکر اینج بلند کرتا ہے، میں تینوں ہی اپنا ذکر بنا لیا ہے، جڑا تیرا ذکر کرے گا حضور کے ذکر پر آپ نے کیوں بتا دیا کہ ذکر تم رخسار مصطفیٰ کا کر رہے ہو، وہ ذکر خدا ہے۔ تم حضور کی آنکھوں کا ذکر کرو، وہ ذکر مصطفیٰ ہے، حضور کی زلفوں کا کیسوں کا ذکر کرو۔ کہاں سے حضور کے ذکر پر آپ کے ذکر سے جدا کرو۔ اللہ نے کہا ذکر خدا جو ان سے جدا سمجھو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ سکر جہنم کا ایک نام ہے، ایک درجہ ہے، وہ تو جہنم کی چابی ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے تو اللہ تعالیٰ کی حضور کامیابی حاصل ہے۔ اللہ پاک کی نظر جلوہ کی پاوش و سورت چاندو ہے، اللہ پاک کی نظر جلوہ پاوش و سورت چاندو ہے، کوئی کوٹی مول نہیں ہوتا خدا کے، پاوے کار مونا لوں دولت مند ہوئے، کوئی کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں، پاوے پاس کتاب دیو بند ہوئے، رفیق رب نوے پسند کرتا قبلی والے نو جیڑا پسند ہوئے۔ چلے میں بات اس موضوع کے اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اے اللہ تو نے یہ کیوں کہا ہے حبیب ہم نے بلند کیا؟ بندے کا کام ہے رب کا ذکر کرنا، تو یہ کیوں کہا ہے؟ رب فرما رہا ہے بندو تمہارے ذمے میں اپنے محبوب کا ذکر نہیں لگا سکتا تھا، تمہاری کوئی حد ہے، تمہاری کوئی ابتدا ہے، کوئی انتہا ہے۔ اگر تمہارے ذمے لگاتا نا محبوب کی شان بلند کرنا تو پھر اس کی بھی کوئی حد ہوتی، اس کی بھی کوئی انتہا ہوتی۔ میں نے چاہا کہ میرے محبوب کا ذکر ایسا ہو نہ اس کی کوئی ابتدا ہو نہ اس کی کوئی انتہا ہو، اس لیے اس ذات نے اس ذکر کو اپنے ذمے لیا۔ تو پھر ایسی عظیم ذات پروردگار عالم جل جلالہ نے جن کو ان شانوں سے نوازا تو ان کے دامن میں پناہ ہے۔ تمام جہانوں کے لیے حضور کو رب نے رحمت بنا کر بھیجا، اس میں ایک یہ ہے رحمت، توجہ
اس میں ایک رحمت یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا جو حضور طریقہ لے کر آئے جی اس طریقے کو اختیار. حضور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ فوت ہو گئے، تم چاہتے ہو کہ قبر میں انہیں سکون پہنچے تو کیا کرنا ہے؟ اب تھوڑی آپ نے بھی تو خبر لے نا کہ ہم کہاں ہیں. ایسے کریم آقا نے تو رحمتیں بکھیر دی تو ہم نے اس میں سے حصہ کتنا لیا. حضور نے فرمایا ماں باپ قبر میں چلے گئے، تم چاہتے ہو قبر میں انہیں سکون پہنچے تو کیسے پہنچے گا؟ فرمایا ماں کی بہن ہے، جاؤ اس سے پیار کر، اللہ سے پیار کر. باپ کا بھائی ہے، چچا تایا، اس سے پیار. اسی رامے بانٹ لے جہاں بندے بھی بانٹ لے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں حضور کی شان پر. نبی بنے تو نبیوں میں کوئی حضور جیسا، سپہ سالار بنے تو حضور جیسا سپہ سالار کوئی نہیں، استاد بنے تو کوئی استاد نہیں، باپ بنے تو کوئی باپ نہیں. حضور بہن کے بھائی بنے تو حضور جیسا. غزوہ حنین ہے، حضور 1200 صحابہ کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں ہے جی. کافر بھاگ گئے، عورتیں اور بچے چھوڑ گئے، وہ لے کر آئے تھے میدان جنگ. ان کو پتا تھا کہ یہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان کو چھوڑ کے طائف کے قلعے میں جا کے عوف بن مالک اپنے ساتھیوں کو لے کر جا کے وہاں بڑے جنگ جھوم دیا. بات میں بڑی مختصر کر رہا ہوں، اس پر بھی بہت لمبی بات ہے کہ غزوہ حنین کیا تھا، کیسے ہوا، کیا اس میں مسئلے مسائل تھے. جب وہ بھاگ گئے تو صحابہ کرام خیموں میں قیدیوں کو گرفتار کرنے گئے. جب ایک خیمے میں گئے تھے، ایک عورت نے ایسا دعویٰ کیا کہ صحابہ بتلا گئے حیران. اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں حضور کی بہن ہوں. صحابہ نے ان کو لیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ کے حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ایک خیمے میں ایک خاتون ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے. آپ کا تو نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو لایا جائے. اب حضور ابھی پلاننگ کر رہے تھے، حکمت عملی تیار کر رہے تھے کہ وہ جو طائف میں آگے کیسے حملہ کرنا ہے، اگلی جنگ کی تیاری. اب توجہ کریں، جرنیل بیٹھے ہیں اور سپہ سالار اگلے محاذ کی تیاری کر رہا ہے. درمیان میں بہن کا پیغام آ گیا. جب وہ حضور نے دیکھا تو حضرت شیما تھی جو حضور سے 8 سال بڑی تھی اور حضور کا دور کر دیا. میں نے وہ جمعے میں اپنے وہ عربی میں لوریاں سنائی، تو وہ لوریاں محدثین نے نقل کی ہے. کن لفظوں میں وہ لوریاں دیتی تھی؟ کہتی تھی کہ اے سونیا او تو گبرو جوان کدوں ہوئے گا، تمہیں میں سردار بنے ہوئے کب دے. جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہن آ گئی ہے تو حضور نے پلاننگ چھوڑ دی اور حضور اور وہ کالی کملی جس میں حضور سارے امتیوں کے عیب چھپائیں گے، حضور نے چادر کو پہن دی. حضور ان کے ساتھ بیٹھ کر دیر تک بچپن کی یادیں اور باتیں کرتے رہے اور پھر پوچھا، کہا بہن مانگ کیا چاہیے؟ اور سب سے زیادہ کہتے ہوئے تھے لوگ اس میں، توجہ ہے، اس جنگ میں سب سے زیادہ کہتے ہوئے تھے حضرت شیمہ ان کا نام ہے، حذافہ ان کا اصل نام ہے. ان کے کہنے پر حضور نے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا. حضور کے غلام آج پڑھنا نہیں چھڑ دیں گے، پڑھنا نہیں چھڑ دیں. انہیں آپ کیا سکتا رشتہ نہیں سی دیتا، میری گل موڑی، انہیں میرے کو حصہ مانگ لیا. میں نے تو بڑی کوشش کی تھی، کہا تھا بہن لے لو، انہوں نے کیا نہیں باجی تو نہیں دیتا. انہوں نے پتہ ہے یہ مانگ لیا تو پھر آدھا ساری زندگی چوکھٹ نہیں دیکھنی. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حضور کی باتیں ہیں کہ نہیں ہے جی بھائی، یہ حضور کی رحمت کی باتیں ہیں. ابو طالب کے پاس جب آئے نا سارے قریشی مل کر، انہوں نے آ کر کہا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو باز کرو.
تو چچا نے بھتیجے کو کہا کہ آپ ان کو یہ بات کہنے سے باز آ جائیں، نہ کہیں. تو کہا چچا میں ان کو وہ بات کیوں نہ کہوں جو ان کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی. یاد رکھو کہ حضور کا طریقہ ہی دنیا میں بھی بہتر ہے. حضور نے فرمایا گٹ برابر کسی دی جگہ لے لئی، قیامت والے دن 7 زمیناں کو انگلیوں کاٹ کے گلے میں پائی پھرے گا سارے میدان معاشر. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدرون من مفلس، جانتے ہو میری امت جو غریب کون ہے؟ اب تھوڑی سی پنجابی بول دیتا ہوں تاکہ بات مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کو سمجھ. غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کو پیسے نہیں ہو غریب. حضور نے فرمایا نہیں. فرمایا غریب مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نماز روزے حج صدقے پڑھنا. جب وہ رب کی بارگاہ میں آئے گا نیکیاں لے کر، ادھر ایک بندہ ہے یا اللہ نے میری پیاری ماری تھی، میں نے میرا بننا میرے وال کر لیا تھی اپنے وال کر لیا، میں نے پھر گالی کٹی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے برا بلا کہا تھا. پڑھے حدیث پاک کو. اب اس دن دینے کے لیے اور تو کچھ ہوگا نہیں، تو رب کہے گا یہ نیکیاں چڑیاں لے کے ظلماں دے. حضور فرماتے ہیں ہوگا یہ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی حق لینے والے حقدار بیٹھے نے. اب فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اب کیا کروں، اب کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا انہاں دے گناہ لے کے ایدے سر تے پنڈ رکھ کے انہوں جہنم. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہن کے بھائی ہونے کا حق، تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لینے سے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں حضور کے دامن سے سچی وابستگی عطا فرمائے. تو حضور کی تعلیمات کو اور طریقے کو سیکھیں سمجھیں، اور اصل کامیابی تب ہوگی کہ جب اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آپ حضور کی نعتیں پڑھیں، حضور کی محفل کریں، حضور کا ذکر کریں. لیکن جو حضور نے کہا ہے اس کی کوئی طرف کوئی پرواہ نہیں. رب نے فرمایا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ. کہ میرے پیارے تم اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک تم میرے محبوب کے غلام نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی غلامی نصیب فرمائے.